بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. محترم جناب KBS حبیب محمد صاحب، رکن شورا جماعت اسلامی ہند حلقہ تمل ناڈو، محترم جناب عطا اللہ صاحب، میٹرو ناظم جماعت اسلامی ہند شہر چنئی، محترم ناصر الدین صاحب، امیر مقامی جماعت اسلامی ہند رائے پیٹا ٹپلیکین، محترم جناب سید خالد صاحب، برادرم گنڈو فائز احمد صاحب، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کی شام شہر مدراس میں، شہر چنئی میں جماعت اسلامی ہند کا یہ اجتماع ایک خاص مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک عظیم الشان کام کے لیے برپا کیا ہے، انہیں وجود میں لایا گیا ہے. میری اور آپ کی حیثیت اس دنیا میں اس لیے منفرد ہے دوسرے انسانوں کے مقابلے میں کہ میں اور آپ اس امت سے تعلق رکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ سارے لوگ جتنے حضرت آدم علیہ السلام کے بچے ہیں، مرد ہو عورت ہو، وہ سب ہیں، ان کی زندگی شروع ہوتی ہے اور ان کی زندگی ختم ہوتی ہے. لیکن اس میں سے ایک طبقہ، ایک گروہ ایسا ہے جسے قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ شہداء علی الناس ہے، یہ گروہ اللہ کی گواہی دینے والا ہے. انہیں انصار اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے مددگار لوگ ہیں. انہیں کہتا ہے کہ هو اجتباکم، اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے اپنے کام کے لیے. ان کو قرآن مجید حزب اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں. قرآن مجید انہیں خیر امت کہتا ہے کہ دنیا کا بہترین گروہ یہ ہے. کئی القاب سے قرآن مجید نے اس امت کو یاد کیا. یہ امت اپنے کردار کے اعتبار سے بڑا اہم رول ہے. اس دنیا میں اس کا ایک کردار ہے، اس کا ایک رول ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. قرآن نے کہا دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جنہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے برپا کیا گیا ہے. اس دنیا میں سارے انسانوں کو پروٹیکشن دینا، سارے انسانوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلانا، سارے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانا، یہ پورا کام اس گروہ کا ہے. اخرجت للناس، قرآن کہتا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے برپا کردہ یہ گروہ ہے، یہ سماج ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس جماعت کا کتنا اہم رول ہوگا. یہ اگر میں آج کے الفاظ میں بولوں تو لیڈرشپ کے مقام پر اس امت کو رکھا گیا ہے. یہ دنیا کی امامت کا کام اسے دیا گیا ہے کہ دنیا کو لیڈ کرے گی، دنیا کو راستہ بتائے گی، اور اسی پر ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام اور اجر کا وعدہ کیا ہے. اگر یہ امت ان ایکٹیو ہو جائے، یہ امت اگر
سرد مہری کا شکار ہو جائے تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں جس طرح ایک شہر میں پولیس اسٹیشن، اگر پولیس اپنے آپ کو اسٹیشن کے اندر بند کر لے، بھلے سے اس کے پاس کتنا ہی بڑا فورس کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنے ہی ایکوپمنٹس یا ہتھیار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دنیا کی حفاظت کے لیے میدان میں نہیں رہے گی تو پوری دنیا کے اندر، پورے شہر کے اندر، پورے سٹی کے اندر جو ہے کرمنلز کا راج ہوگا، چوری ہوگی، ڈکیتی ہوگا، غنڈہ گردی ہوگی۔ یہی حال اس امت کا ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو مسجدوں کے اندر بند کر لے، مدرسوں کے اندر بند کر لے، یہ جو ہے صرف نماز روزے تک محدود ہو جائے، تو اس کے بعد شیطان اور شیطانی ایجنٹوں کا دنیا کے اندر راج ہوگا، اور اس کے بعد دنیا کو کوئی چیز تباہی سے بچا نہیں سکے گی۔ یہی اس وقت اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ وہ امت جسے اس دنیا میں یہ کہا گیا کہ وہ اپنے ذمہ داری کو ادا کرے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی تو دنیا کا اس صفحہ، اس انسانیت کا زوال پذیر ہونا، اس دنیا میں انسانیت کا خسارے میں مبتلا ہونا، نقصان میں رہنا، اس سے کوئی چیز انسان کو نہیں بچا سکتی۔ قرآن مجید بار بار انسانوں کو یاد دلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے کہا گیا قم فانذر وربک فکبر، آپ ڈرائیے، لوگوں کو کھڑے ہو جائیے اور ان کو ان کے انجام بد سے ڈرائیے، ورنہ کوئی نہیں تھا۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے انہیں صرف اس لیے ٹکر لیا کہ ان کے سامنے صرف یہی مسئلہ تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو بچا دیں۔ حاضرین اکرام، جب تک یہ امت ایکٹیو رہی، دنیا کے اندر امن و سلامتی کا دورہ رہا۔ جب اس امت کا زوال ہوا تو اس کے بعد انسانیت بھی سسکتی اور بلکتی رہ گئی، اور اس کے بعد اس لیے کہ ساری دنیا کا، بیمار دنیا کا، لاچار دنیا کا، مفلس دنیا کا اگر کوئی علاج ہے تو اسی امت کے پاس ہے۔ یہی دوائی رکھے ہوئے ہیں، ان کے پاس وہ میڈیسن ہے، وہ ایکوپمنٹ ہے، وہ راستہ ہے جس سے پوری دنیا کو، ان کے پاس وہ ٹارچ ہے جو اس اندھیرے کو دور کر سکتی ہے، اجالے میں بدل سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ امت اپنے رول کو، اپنے ذمہ داری کو بھلا کر کیا کیا، اس نے نہ صرف اپنے ساتھ ظلم و ستم کیا بلکہ اس نے عوام کے ساتھ بھی، انسانیت کے ساتھ بھی آج ظلم و ستم کیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اس آیت میں اس کے پہلے ایک آیت ہے، اس کے بعد ایک آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت پر آج گفتگو نہیں ہوگی، اس کے بعد کی آیت پر انشاءاللہ ڈاکٹر کے وی ایس صاحب آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ یہ قرآن مجید کا 3 پوائنٹ فارمولہ ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کی سکسس کے لیے۔ قرآن یہ 3 پوائنٹ پروگرام دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جتنا تم اللہ سے ڈر سکتے ہو۔ اللہ سے ڈرنے سے مراد کیا ہے کہ تمہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ایز اے فرد، ایز اے پرسن، ایز اے انڈیویجول تمہارے اوپر جو کچھ بھی تمہیں ذمہ داریاں اسائن کیا ہے، اس ذمہ داری کو تمہیں پورا کرنا ہے۔ یہ ان کا پہلا کام۔ دوسرا کام یہ کہ یہ جتنا تمہاری کیپیسٹی ہے، حق تقاتہ، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، قرآن نے کہا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ موت کب آئے گی ہم نہیں جانتے۔ ہر وقت اللہ کی اطاعت کرنا، خواہ رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، اکیلے میں ہو، جماعت کے ساتھ ہوں، کاروبار میں ہوں، مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، اسکول و کالج میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کی اطاعت کرنی، یہ نمبر 1۔ دوسرا پروگرام یہ دیا قرآن مجید نے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، مل جل کر رہو۔ تیسرا کام یہ دیا کہ تمہیں جو ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تمہیں جو ہے اللہ کی طرف بلانا ہے، خیر کی طرف بلانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اس 3 آیتوں کے اندر ایک آیت جسے قرآن مجید تفصیل کے ساتھ بحث کرتا ہے، یہ 2 پر تو ذمہ داریاں بتا دی گئیں۔ ایک جگہ کہا گیا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور ایک جگہ کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بس بات ختم کر دی گئی۔ لیکن اجتماعیت پر گفتگو کرتے ہوئے قرآن مجید بعض اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہے،
اور یہ کہتا ہے کہ اس پر تمہیں غور کرنا چاہیے۔ اس وقت اگر آپ امت مسلمہ کو دیکھیں گے، پوری امت مسلمہ کی خاص طور پر 1400 سالہ تاریخ، ایک تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاریخ ہے، لیکن یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے حیثیت سے دنیا میں آئے، اور اس کے بعد آپ نے اس امت کو، امت مسلمہ یا امت محمدیہ جسے ہم کہتے ہیں، اسے آپ نے اس کام کو حوالے کیا۔ یہ امت جب برپا ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سال اگر آپ اٹھا لیں تو امت کے اندر صرف ایک مسئلہ تھا، وہ مسئلہ اس کی اجتماعیت کا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ امت متقیوں سے، عبادت گزاروں سے، صالح لوگوں سے خالی ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں تھا۔ کبھی اس نے عمومی طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا ہو، خیر کا کام چھوڑ دیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو کوسچن مارک تھا وہ اس کی اجتماعیت کا تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فوراً بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے مسائل شروع ہوئے، اور اس کے بعد وہ امت جسے بنیان مرصوص کہا گیا، وہ امت جسے واعتصموا بحبل اللہ کا درس دیا گیا، وہ امت اپنے اندر سے اسے اتنے چیلنجز، اتنے مسائل ہوئے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ وہ امت جو ایک رخ میں قبلہ کر کے نماز پڑھتی ہے، ایک امام کو فالو کرتی ہے، ایک اللہ کو مانتی ہے، ایک کتاب کو مانتی ہے، ایک امت کا حصہ ہے، وہ جو ہے فرقوں میں بٹ گئی، اور نہ جانے کیا کیا ان کے اندر جو ہے ٹکڑے برپا ہو گئے، کتنی جماعتوں میں وہ ہو گئے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعیت کے سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو تم مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں تفرقے نہ پڑھو۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تمہارا پورا سماج دوزخ کا نقشہ پیش کر رہا تھا، جہنم کے گڑھے کے کنارے چلا گیا تھا۔ فانقذکم منہا، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ اس طرح تمہارے سامنے نشانیاں بتاتا ہے تاکہ تم اپنی فلاح کا راستہ پا سکو۔ آج سے 1400 سال پہلے ذرا تصور کیجئے اس سماج کا جہاں باپ اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، جہاں پہ لوگ کعبۃ اللہ جیسے مقدس مقام پر ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، بے حیائی کا یہ عالم، جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جھگڑا، خون خرابہ، یہ سب بالکل عام تھا، قافلے کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، کیا کیا مسائل تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ پورا سماج دوزخ بن چکا تھا۔ ایسے میں اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد میں لوگوں کو ایک نئی زندگی ملی، دنیا میں ایک نئی تہذیب کا جو ہے بنیاد رکھا گیا، نیا سویلائزیشن لایا گیا۔ اس کے بعد امن و امان کا ایک وجود، امن و امان، امن و سلامتی کا ایک دور شروع ہوا، اور اس کے بعد دنیا نے انسان کو وہ سب کچھ دیا جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ عورت کو اس کا حق دیا، کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ مزدور کو اس کا حق دیا کہ اسے پسینہ سوکھنے سے پہلے اسے جو ہے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ بھوک، کوئی بھوکا نہ رہے، سب کے کھانے کا انتظام کیا گیا، سب کے علاج کا انتظام کیا گیا، سب کے کپڑوں کا انتظام کیا گیا۔ نہ جانے ہر لحاظ سے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس دنیا کو جنت میں بدل دیا گیا، جنت میں بدل دیا گیا۔ وہ معاشرہ جسے قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، جہاں پہ صبر ہوگا، جہاں پہ رحمت ہوگی، جہاں پہ کوئی ایک گرے گا تو ہزاروں ہاتھ اسے تھامنے کے لیے پہنچیں گے، کوئی کسی کا خوف نہیں ہوگا، کوئی کسی سے ڈرے گا نہیں۔ انسان کو اس کی جو اصل ڈگنیٹی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، یہ سماج بھی اتنا خوبصورت بن جائے گا۔ ایک ایسی دنیا وجود میں لائی گئی جہاں پر ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں بھی اس سماج کا اور اس سوسائٹی کا حصہ بنوں۔ تو حاضرین اکرام، یہ اجتماعیت تھی، یہ جماعت تھا۔ یہ جماعت آنے کے بعد دنیا میں عدل اور انصاف کا جو ہے دور شروع ہوا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ
آج بھی کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میں اور آپ جنہیں آج خواہ وہ اس دیش کے اندر ہو یا پوری دنیا کے اندر کوئی اکت نہیں ہے ہماری، کوئی جو ہے امت مسلمہ ہے ایک اتنی بڑی امت، دنیا کی دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی، اور ان کے پاس جتنے ریسورسز ہیں شاید ہی کسی کمیونٹی کے پاس یا کسی قوم کے پاس ہو، لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا آپ نے سوچا؟ گاجر اور مولیوں کی طرح کاٹے جاتے ہیں یہ، ان کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہے۔ عراق میں، ایران میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، صومالیہ میں، یمن میں، نہ جانے دنیا کا وہ کون سا خطہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کا خون نہیں بہایا گیا۔ لیکن کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ امت جو اتنی بڑی تعداد میں، جن کے صفوں کے اندر بھی ٹیڑھا پن کو برداشت نہیں کیا جاتا، جو ایک صف ہو کر نماز پڑھتے ہیں، جن کے ادب اور احترام اور ڈسپلن کا یہ عالم ہے کہ اگر نماز 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت بھی امام پڑھا دے تو اٹھ کے پڑھتے ہیں اس کے ساتھ 5 رکعت، اگر کہتا بھی ہے کوئی تو سبحان اللہ کہتا ہے اور فالو کرتا ہے امام کو اگر وہ غلطی بھی کرے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایسی ڈسپلن کا؟ کروڑوں کا مجمع پورے جو ہے مکہ کا طواف کرنے کے لیے، حرم کی زیارت کے لیے، حج کے مقدس اجتماع میں جمع ہوتا ہے بغیر کسی ہلڑ مچائے، کتنے پیسفل طریقے سے اتنی بڑی عبادت انجام دی جاتی ہے۔ یونیورسل بردرہڈ کا کیا کالا، کیا گورا، کیا جو ہے عربی، کیا عجمی، سب لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی اجتماعیت، اس اجتماعیت کو دیکھ کر بھی میں اور آپ کتنے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری امت کا کوئی ایک امیر نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے، نہ اس ملک میں ہے، نہ اس اسٹیٹ میں ہے، نہ اس شہر میں ہے، کسی کی بات کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، سب الگ 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 الگ۔ اقبال نے کہا تھا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ کیا حیثیت ہے آپ کی میری اگر ہم اس امت سے اگر میرا اور آپ کا رشتہ نہیں رہا؟ یہ امت اجتماعیت کی اتنی جو ہے اہمیت ہے اس کی، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا کہ یہ اجتماعیت کتنی امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے۔ جس طرح ایک مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پانی سے اگر نکال دیں گے اسے تو تڑپ تڑپ کے مر جائے گا وہ، اسی طرح سے اجتماعیت مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ جماعت سے الگ ہو گئے تو مر جائیں گے، یہ ان کا جو ہے وجود باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت سے بالش بھر بھی الگ ہوتا ہے وہ اپنے گردن سے اسلام کو نکال کر پھینکتا ہے، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول اگر وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، حج کرتا ہو، کچھ بھی کر لے، لیکن اس کی اجتماعیت یا اس کا اسلام جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا کہنا ہے، اسلام کا ماننا ہے یہ کہ اجتماعیت اتنی زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اجتماعیت جماعت اتنی امپورٹنٹ ہے، اجتماعیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہم خاموش نہیں رہ سکتے، بغیر امیر کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس امت کے لیے سب سے مشکل ترین مرحلہ آپ کو معلوم ہے کون سا تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، سب سے بڑا مشکل ترین وقت تھا۔ حضرت عمر جیسا بہادر اور حضرت عمر جیسا جو ہے جوش والا صحابی بھی یہ کہتا تھا کوئی اگر یہ خبر دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، لیکن اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وفات کے امیڈیٹ جب آپ کی جو ہے آخری رسومات بھی پوری نہیں ہوتی، اس سے پہلے امت کا مجلس شورا اس بات پر غور کرتا ہے مسلمانوں کا امیر کون ہوگا، حضرت ابوبکر کو امیر بنایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے باقی ساری چیزیں طے کی جاتی ہیں۔ یہ اجتماعیت کی اہمیت ہے، ایک لمحے کے لیے اجتماعیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے مسجد، کوشش کر رہے ہیں، بے ہوش ہو جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، لیکن ابوبکر کو کہتے ہیں کہ جاؤ امامت کرو۔ یہ اجتماعیت کی اہمیت ہے۔ تو لیکن یہ امت آج کس مقام پر کھڑی ہے؟ ہمیں یہ کہا گیا کہ دیکھو جس طرح ایک بکریوں کے ریوڑ میں سے بکری الگ ہو جائے تو شیطان یہ بھیڑیا بڑی آسانی سے حملہ کر دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر تم نے اپنے آپ کو اجتماعیت سے الگ کر لیا تو تم بھی جو ہے دور ہو جاؤ گے، تم بھی جو ہے گرفتار ہو جاؤ گے۔ آج یہی مسئلہ ہے ہمارا، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔
آج بھی یہ امت اگر طے کر لے کہ ہم مل کے رہیں گے، ہم اپنے صفوں کے اندر اتحاد اور اجتماعیت پیدا کریں گے، تو اس کے بعد اس امت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ الجمع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا سپورٹ جماعت پر ہوتا ہے، انڈیویجول پر نہیں، فرد پر نہیں۔ جماعت سے جو لوگ وابستہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کا سپورٹ کرے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جماعت اسلامی صرف واحد جماعت ہے جو اس دین کے لیے کام کر رہی ہے۔ آپ جس جماعت کے ساتھ بھی آپ وابستہ ہوں، آپ وابستہ ہو کر کام کیجئے، آپ کو کسی قیمت پر اکیلے رہنے کا حق نہیں ہے۔ جس جماعت کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس جماعت کے ساتھ آپ ملیے، کام کیجئے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو الگ مت کیجئے۔ یہ جو ہے میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو صاحب امر ہوں۔ لیکن وہ جماعت کون سی ہو؟ اس جماعت کا جیسا کہ میں نے کہا آپ کے سامنے قرآن مجید کہتا ہے وہ جماعت 3 کام کرے۔ یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جو بھی جماعت ہو کیا کرے گی؟ وہ یدعون الی الخیر، سارے انسانوں کو خیر کی طرف بلائے گی، نیکیوں کی طرف بلائے گی، بھلائی کی طرف بلائے گی۔ اسلام یہ اس جماعت کا سب سے پہلا خصوصیت ہوگا۔ دوسرا یہ کہ وہ جماعت یامرون بالمعروف، معروف کا حکم دے گی، اور وہ جماعت منکرات کو روکے گی۔ یہ 3 کام جو بھی جماعت کرے اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہو کر کام کرنا ہے، اور اس کے لیے 3 ذمہ داریاں ہماری ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی صحیح طور پر کام کر رہی ہے، آئیے آپ بھی اس کا حصہ بنیے، اس کے ساتھ شامل ہو جائیے اور کام کیجئے۔ یہ پہلا آپ کے لیے آپشن ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی کو نہیں صحیح سمجھتے تو کوئی بھی جماعت جو کام کر رہی ہے اس کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیے اور اس کے ساتھ مل کے کام کیجئے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی جماعت نہیں ہے جو اسلام کے لیے اور اسلامی نظام کے لیے کام کر رہی ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود ایک جماعت بنائیں اور جماعت بنا کر کام کریں۔ جیسا ابھی فائز نے آپ کے سامنے شروع میں کہا تھا کہ یہ ٹریولنگ جیسی معمولی چیز، آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، وہاں بھی اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ آپ اکیلے ٹریول کریں، یا جو ہے 3 آدمی ہوں تو بغیر اجتماعیت کے ٹریول کریں، آپ کو ایک کو امیر بنانے کے لیے کہا گیا۔ تو حاضرین کرام، اگر ہمارے پاس یہ اجتماعیت نہیں ہوگی تو ہم جو ہے دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیے، اگر جماعت کے ساتھ اگر آپ وابستہ رہے تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی فلاح اور کامیابی ہو جائے گی۔ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے ہیرے جواہرات رکھے ہیں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نوجوانوں کے اندر، آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی نوجوانوں کی آبادی اس دیش کے اندر ہے، اور 2040 تک سب سے زیادہ ہندوستان میں نوجوان پائے جائیں گے، اور ان نوجوانوں میں بھی اکثریت مسلم سماج دے گی، مسلم سماج ہی کے نوجوان ہوں گے۔ آپ کو اس دنیا کو رول کرنا ہے، آئندہ 40 سال میں تیار ہونا ہے۔ یہ دنیا صرف بوڑھوں کی رہ جائے گی، جوان یہاں پہ نہیں رہیں گے۔ یہ دنیا کا سینسس، دنیا کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ دنیا انسانوں سے خالی ہو جائے گی۔ اگر جوان ہوں گے تو مسلم معاشرے کے اندر ہوں گے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہ پروگرام آپ کے پاس ہونا ہے۔ ہمارے پاس تعداد کے اعتبار سے ہم بہت اسٹرانگ ہیں۔ کئی ممالک، 50 سے زیادہ ممالک اس دھرتی میں، اس زمین میں ایسے ہیں جہاں پہ آپ رول کرتے ہیں۔ پیٹرول کی شکل میں پانی کی طرح خزانے ابلتے ہیں آپ کی سرزمین سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیچرل ریسورسز کا اللہ نے انتظام کیا ہے جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں۔ کرکٹ کی دنیا ہو، فلم کی دنیا ہو، بزنس کی دنیا ہو، کوئی بھی دنیا آپ اٹھا لیجئے، ہر جگہ آپ مسلمانوں کو پائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ سب الگ ہیں۔ پانی کے یہ بوند اگر آپ اسے زمین میں گرائیں گے تو سوکھ جائے گا۔ پانی کا یہی بوند اگر سمندر میں چلے جائے تو یہ طوفان بن کر جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو یہ جو ہے مجھے اور آپ کو اپنے ان پانی کے بوند کو جو ہماری حیثیت ہے اسے ختم نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید ہفتے میں ایک دن کیوں لازمی قرار دیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ 2 رکعت نماز کم کی گئی، 2 رکعت نماز کم کر کے آپ کو جو ہے اجتماع میں جانے کے لیے کہا گیا۔ جا کے
بڑی جامع مسجد اس زمانے میں ہوتی تھی، ساری مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا تھا. آج الگ بات ہے کہ ساری مسجدوں میں، ورنہ جو ہے شہر کی بڑی مسجدوں میں جہاں پہ خطبہ ہوتا تھا اور بڑی اجتماعیت، لوگ جو ہے اس اجتماعیت کے ساتھ مل کر جو ہے خوشی محسوس کرتے تھے. تو مجھے اور آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے. اگر آج ہم یہ طے کر لیتے ہیں اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں، اس امت کو تیار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پھر سے سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. پھر سے ہم دنیا کے لیڈر بنیں گے، ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اور آج دنیا چیخ چیخ کر مجھے اور آپ کو پکار رہی ہے کہ میں اور آپ اس کام کو کرنے کے لیے آگے آئیں. صرف میرا اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، بزنس مین بن جائیں یا کارپوریٹ بن جائیں. صرف یہی میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا لیں، ہم جو ہے کچھ فائنانس کا انتظام کر لیں. نہیں، بلکہ اصلی کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان کی فلاح اور بہبودی کے لیے کام کریں، سب سے ہم محبت کریں، سب کو ہم جہنم کی آگ سے بچائیں، سب کو ایک پیسفل، ایک پراسپریٹی والا لائف ہم ان لوگوں کو دیں. یہی اسلام ہے. اسلام معنی ہے سلامتی کا، اسلام نام ہے پیس کا، اسلام ضمانت دیتا ہے ترقی اور ڈیولپمنٹ کا. اور یہی کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور یہ کام ہم ملیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.